السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی بلی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی۔ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک بلی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک بار کسی جگہ پہ ایک عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والے نے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ دوستوں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ ہمارا وارث ہے، مگر بیٹیوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے مائکے یعنی ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راج ہوتا ہے، ماں باپ کا پھر کوئی رول نہیں رہتا۔ بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کو روز دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کتنی بے عزتی سہ رہی ہے۔ اس کی بھابھی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی تھی۔ یہ عورت ہمیشہ روتی رہتی تھی، لیکن جانوروں پر رحم کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بھابھی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سامان لینے جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے گھر لے آئی۔ اپنے بچوں سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے ملی ہے، یہ بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ ماں بیٹیوں نے مل کر بلی کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پینا کھلاتے، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ لیکن اس بلی کو اس گھر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روز بھابھی تانے دیتی تھی، روز بھائی آ کر ڈانٹتا تھا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہے، تو ہمارے سر پر پہلے سے ہی سوار تھی، اب اس زخمی بلی کو لا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا، یہ ہمارے حصے کا کھاتی ہے، دودھ بھی پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے لیے مصیبت بن کر رہو گی؟ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا، پوری بستی میں شور ہو گیا۔ بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا، تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، یہ جو بلی لے کر آئی ہے، اس بلی کے چکر میں میرا بچہ چھت پر گیا اور وہاں سے گر گیا۔ اس کے بعد اس کی بھابھی کہنے لگی، ان سب کو ابھی یہاں سے باہر نکال دو، ورنہ… اب اس بیوہ عورت پر آفت آ چکی تھی۔ بھائی نے کہا، دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے ہم بہت عذاب میں مبتلا ہیں، میرے بیوی بچے پریشان ہو چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں، اور تمہارے ان بچوں کا بوجھ پالوں یا پھر تمہاری بلی جو تم لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں؟ اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کرو، میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ماں باپ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکیں، اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارا جاتا ہے۔ کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں بیوہ یا طلاق شدہ کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ دوستوں، اسلام میں کہا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کو سنبھالا تو وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے 2 انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، وہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ والدین روتے پیٹتے رہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، نوکرانی بنا کر اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عورت جا کر محنت مزدوری کرنے لگی، اس کو کہیں پر چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا، وہ وہاں رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے لگی۔ دوستوں، اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا۔ جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت پریشان تھا، تو اس کو 10,000 دینار دیے تھے اور کہا تھا، اے میرے دوست، تم یہ رکھ لو اور اپنا کام چلاؤ۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ میرے دوست نے مجھے مشکل کے وقت میں 10,000 دینار دیے تھے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے 10,000 دینار اس کی بیوہ کو واپس کر دوں تاکہ وہ اس مشکل پریشانی سے باہر آ سکے۔
اس کے بعد وہ آدمی سسرال آیا اور کہا مجھے بہت افسوس ہوا، میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت اس ملک میں نہیں تھا، بھابھی کہاں ہے، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، اپنے مائکے جا چکی ہے۔ اس نے مائکے کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ کیا فلاں عورت یہیں رہتی ہے؟ بھائی تو گھر پر نہیں تھا، وہی تیز ترار بھابھی تھی۔ وہ کہنے لگی بس کیا بتائیں، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن چلی گئی، نہ جانے کہاں ہے، ہمیں کیا پتہ کہاں گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ اس عورت کی مدد کیسے کروں۔ جیسے ہی وہ گھر کے باہر نکلا تو ایک بلی گھر کے باہر ہی موجود تھی۔ بلی اس آدمی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دوست نے دیکھا یہ کون بلی ہے اور یہ مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔ بلی آگے آگے چلنے لگی، وہ دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس جھوپڑی تک پہنچ گئی جہاں پر وہ بیوہ عورت رہتی تھی۔ آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے پوچھا کون ہو؟ آدمی نے کہا میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ کے شوہر کے حوالے سے۔ اس عورت نے اسے گھر میں جب بلا لیا تو وہ کہنے لگا بہن، آپ کے شوہر نے یعنی میرے دوست نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، اب میں اپنے شہر کا امیر انسان ہوں، لیکن وہ جو 10,000 دینار آپ کے شوہر نے مجھے دیے تھے وہ لوٹانے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو سب نے گھروں سے نکال دیا ہے، آپ سے میں کہتا ہوں آپ میرے گھر چلیے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، اس دنیا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر کا حصہ بن کر رہیں گی۔ میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، آج اسی دوست کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوا ہوں، تو کیا اس کی بیوی کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ ہمارے گھر چلیں، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلی وہاں کھڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا تو اللہ نے تمہیں کیسے نواز دیا، عزت کی زندگی دے دی۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک بلی کے گھر کے بدلے اللہ نے اسے کتنا بڑا گھر دیا۔ تو دوستو آپ بھی ایسے جانوروں کی مدد کیا کرو، کیا پتہ کس جانور کی دعا سے اللہ آپ کے بھی گناہوں کو معاف کر دے اور آپ کو بھی پیسہ اور دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا